ایک بہن نے فرمایا کہ یہ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کپڑا یا تصویر ہو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کیا یہ کن تصویروں کے بارے میں ہے؟ بعض اوقات ہماری اپنی تصویر لگی ہوتی ہے، بعض اوقات پیر صاحب کی تصویر ہوتی ہے، کس قسم کی تصویر کے بارے میں کلام ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ان تصاویر، ان مجسموں، ان ڈیکوریشن پیسز کے بارے میں کلام ہے جس میں انسان یا جانور کی واضح طور پہ تصویر ہو اور تعظیماً رکھی ہو، جیسے فریم کر کے لگا دینا، یا شوکیس کے اوپر آپ ڈیکوریشن پیس کوئی گھوڑے کا، کتے کا لگائیں اور چہرہ بالکل صاف ہے، بچوں کے کھلونے بڑے تعظیم کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ پیر صاحب کی تصویر لگانا بھی حرام ہی ہے، ناجائز ہے، شرعاً بالکل درست نہیں ہے، نہیں لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے دست مبارکہ سے 2 تصویریں تھیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تھی، ایک اسماعیل علیہ السلام کی طرف، سرکار نے اپنے دست مبارکہ سے دونوں تصویروں کو مٹایا ہے۔ اور یہ بھی میں ضمن بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، یہ جو بیانات ہوتے ہیں اس میں علماء کی تصویریں آج کل پوسٹرز پہ لگائی جاتی ہیں، نعت خوانوں کی لگائی جاتی ہیں، اور مجھے تو ایک ایسی پوسٹ بھیجی کسی نے جس میں لڑکیاں جو تھیں نعت خوان، ان کے بڑے بڑے پوسٹر کہیں آویزہ کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سخت بشدید ناجائز ہے، ہم منع ہی کرتے ہیں، اس کو بارہا منع کیا ہے لیکن لوگ تصویریں لگا دیتے ہیں، میں منع ہی کرتا ہوں، ہم بھی منع کرتے ہیں اور محتاط علماء منع ہی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس پہ میں ایک نرم جملہ یہ ضرور کہوں گا، اگر کوئی مستند مفتی صاحب علماء کے لیے اس طرح کی اعلانیہ تصاویر کے جواز کا فتویٰ دیں، یہ ان کے ذمہ داری جواب دہ ہونے کی ان کی ہے، ان پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی رائے کو دوسری کی رائے پہ مسلط کروں، ہماری اپنی ایک رائے ہے۔ اگر ہمارا بھی آپ کہیں اس طرح تصویر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اپنے طور پہ لگا دیتے ہیں، منع کرنے کے باوجود لگاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور صرف نام ہی کافی ہونا چاہیے، جس نے آنا ہے وہ آئے گا، جس نے نہیں آنا نہیں آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان اسی طریقے سے دینداروں کے بارے میں کہتا ہے کہ جی پیر کی تصویر لگانے میں کیا حرج ہے، فلاں بزرگ کی لگانے میں کیا حرج ہے، اور اسی سے پھر یاد رکھیں شرک جاری ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں ایسا ہی ہوا، تبھی شرک میں متحقق ہوا تھا، ٹائم کم ہے اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال کسی کی بھی تصویر تعظیماً نہ لگائی جائے۔ اگر کوئی بہن حالت حیض و نفاس میں ہے تو دستانے پہن کر بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان کو ایسے لباس سے قرآن کو پکڑنا ہوگا، ایسے کپڑے سے جو نہ قرآن کا لباس ہو نہ آپ کا لباس ہو۔ جیسے ایک رومال لے لیں اور رومال اس طرح رکھ کے یہ رومال سے اس طرح پکڑ لیں، یہ صحیح ہے، لیکن دستانہ چونکہ ایک لباس بن جاتا ہے، آپ کے ہاتھ کا احاطہ کر لیتا ہے، اس سے اگر آپ پکڑیں گے تو سمجھ لیں جو جسم پر چیز احاطہ کر لیتی ہے کسی عضو کا وہ لباس ہوتی ہے، اور لباس گویا کہ ذات ہی بن جاتی ہے حکماً، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی پکڑا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس سے اجتناب کریں۔ یہ کہتے ہیں بچوں کو کبھی کبھی پیار میں چاند یا تارا کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعاً بالکل جائز ہے، پیار میں کہتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ بچوں کو معصوم نہ کہیں کیونکہ معصوم صرف نبی اور فرشتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں معصوم کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو شرعی مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے گناہ پیدا ہی نہ ہوتا ہو، جس میں گناہ پیدا ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، بس، اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے معصوم کا عرفی مفہوم، ہمارے عام عرف میں معصوم مانے بے ضرر، بھولا بھالا، جیسے ہم کہتے ہیں بڑا معصوم سے انسان ہے، یہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان سے کسی کو ضرر نہیں پہنچتا، بے ضرر ہوتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بچوں کو معصوم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شرعی مفہوم ہے اس اعتبار سے کسی کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے سوائے انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کئی دن سے مطالبہ کر رہی تھی طلاق کا، اس کے جواب میں شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہو گئی یا نہیں، اور 1 ہوئی یا 3 ہوئی؟ دیکھیں جتنے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اتنی ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں، پہلے بات تو یاد رکھیں، تو یہ 3 طلاقیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق جب شوہر اپنی بیوی کو دے تو کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے جس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ طلاق بیوی کو ہی دی جا رہی ہے۔ مثلا میں نے تجھے طلاق دی، یا بیوی کا نام شاہدہ ہے تو کہا میں نے شاہدہ کو طلاق دی، تو یہ، یا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کوئی شخص یوں کہے تو اس میں چونکہ بیوی کی طرف نسبت ہو گئی طلاق پڑے گی۔ لیکن جب صرف طلاق 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 ہو، اس میں دیکھیں نسبت نہیں ہے بیوی کی طرف، تو جب نسبت صراحتاً وضاحت کے ساتھ نہ ہو تو پھر ہم قرینہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ظاہری علامت ہے جس سے پتہ چلے کہ بیوی کو ہی طلاق دی گئی ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ سے کویسچن کیا کہ اگر نسبت بیوی کی طرف نہیں کی گئی لیکن ظاہری قرینہ موجود ہو
تب بھی طلاق واقع ہوتی ہے، چاہے شوہر نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور وہ ظاہری قرینہ اور ایک علامت یہ ہے کہ بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہو، اس کے جواب میں شوہر نے کہا ہو طلاق طلاق طلاق، تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر شوہر سے نیت پوچھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور بس کوئی بھی نہیں ہے اور بولا طلاق طلاق طلاق، اب لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں بول رہا ہو طلاق؟ اب یہاں نہ نسبت ہے نہ کوئی قرینہ ہے کہ بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہو، کچھ بھی کیوں بول۔ اب اگر یہ کہتا ہے میں نے طلاق کی نیت سے کہے تو طلاق ہوگی، اور اگر کہے کہ نہیں میں نے تو ویسے جملے کہہ دیے تھے، لفظ کہہ دیے تھے، طلاق دینے کا کوئی نیت یا ارادہ نہیں ہے، تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا۔ تو گویا کہ اگر صراحتاً بیوی کی طرف نسبت کر دے یا قرینہ موجود ہو تو نیت کا اعتبار نہیں، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی جیسے کہ یہاں پر ہوئی ہیں۔